بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا محمد الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم أصحاب إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صلوات میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کو حاصل کیا ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مال اور اولاد دنیا میں زینت کا سبب ہے. زینت و حیات دنیا میں زندگی جینے کا جو دنیا میں زینت کا سبب ہے. انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے یہ تین ہی طریقوں میں گزارتا ہے: جان میں، اولاد میں اور مال میں. اگر کسی انسان کے پاس مال ہے اور اولاد نہیں ہے تو اس کی زندگی ادھوری ہے. بھائی وہ اپنے پیسے لے کر کے خرچ کرنے والا ہی نہیں ہے. اب مان لیجیے اولاد ہے مال نہیں ہے تب بھی زندگی ادھوری ہے. خواہشات میں دنیا کی خواہشات نفسانی ہیں، دل کی خواہشیں کچھ نہیں پورا کر سکتا انسان. لہذا اسی لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ مال اور اولاد دنیا میں زینت کا سبب ہے. اور ذرا سوچئے اور یہی تینوں چیزیں اگر کسی انسان سے مانگی جائے کیا وہ دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے نا. مال سے اولاد کو صدقہ نکالے گا تب مال دے گا. مال سے اولاد کا جان کا صدقہ نکالے گا تب مال دے گا. عزیزوں اگر کسی سے ان تینوں چیزوں کو مانگ لیا جائے تو وہ نہیں دے سکتا ہے. اور ذرا اس سے اگر مانگا جائے تو جس نے 100 سال کے بعد کہیں اولاد پائی ہو کیا وہ دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے نا. دیکھیے میں آج 2 باتیں پیش کروں گا. ایک جناب ابراہیم اور دوسرے امام حسین. موضوع کیا ہے؟ جان، مال، اولاد. ایک طرف ابراہیم ہے، دوسری طرف فخر ابراہیم ہے. ایک طرف امام ہے تو فخر امامت ہے. ایک طرف دین ہے تو دوسری طرف دین کو بچانے والا ہے. میں بات کو پیش کروں گا تو جناب ابراہیم سے لے کر کے امام حسین تک لے کر کے آؤں گا کہ کیسے دونوں نے مل کر کے جان کا بھی امتحان دیا، مال کا بھی امتحان دیا اور اولاد کا بھی امتحان دیا. سوال یہ محمد میں سب سے پہلے بات عرض کرتا چلوں مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں کہ دولت کا امتحان کس طریقے سے جناب ابراہیم نے کیا. جناب ابراہیم ایک صحرا میں اپنی بکریوں کو چرا رہے ہیں، اپنے بھیڑوں کو چرا رہے ہیں. دیکھیے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے بکریوں کو چرایا ہے، بھیڑوں کو چرایا ہے. وہ اس لیے جو بکریاں چرا سکتا ہے، جو بکریاں سنبھال سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. وہ انسانوں کو بھی سنبھال سکتا ہے، انسانوں کو بھی چرا سکتا ہے. واہ واہ. آپ جناب ابراہیم اپنے جانور کو چلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو دوا کر رہے ہیں. دوا سبا دے جناب ابراہیم صحرا میں اپنے جانوروں کو چلا رہے ہیں تو اب خدا نے امتحان لینا چاہا. جناب جبرائیل کو بھیجا
भेजने के बाद जनाब जिब्रील आए और उन्होंने जनाब इब्राहिम के बगल से गुजरते हुए कहा जनाब इब्राहिम चौंक गए। जनाब इब्राहिम चौंक गए। तो चौंकने के बाद कहे तो मेरे रब का कलाम है, ये तो मेरा खुदा का कलाम है, तुम्हारे मुंह से कैसे? तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है, एक मतलब आप कह दो। उसने कहा कि ऐसा है, मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, आपको इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसा है, ये मेरी बकरियां हैं, इस वक्त मैं शहर में कुछ लेकर के तो आया नहीं हूँ। ऐसा है, आधी बकरियां तुम ले लेना, आधे जानवर मेरे तुम ले लेना, और एक मतलब है तो उसने फिर कहा अब इनके दिल में और सुनने का मलाल पैदा हुआ। कहा ऐसा है, मेरी आधी बकरियां और बची हैं, इन्हें भी ले लो, और एक मतलब और कह दो। उसने कहा तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि ऐसा है, एक मरतबा और कह दो। उसने कहा कि आपके पास देने को बचा क्या है, मैं क्यों कहूं? तो जनाब इब्राहिम ने कहा ऐसा है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बन करके रहूंगा। देखिए, जिससे इश्क होता है उसकी राह में चाहे जो भी चीजें हो, चाहे खुद कोई इंसान ही क्यों ना हो, तो अपने आप को भी उसकी राह में कुर्बान कर देगा। ये इश्क की मिसाल जनाब इब्राहिम ने हमको दी है। अब जनाब इब्राहिम ने कहा ऐसा है, मैं वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, एक मरतबा तुम कह दो, मैं तुम्हारी सारी की सारी तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, कैसे एक मरतबा तुम ये कह दो। उसने फिर कहा सुबह हमको तो सुनना पड़ा वाला तुम लगाए कहते वधू। अब जनाब इब्राहिम ने कहा ऐसा है, मेरे पास देने को कुछ न बचा है, हत्ता कि मैंने अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब बस, अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं बचा है कि जिसके एवज तुमसे मतलब करवा सकूं। लिहाजा आज मैं तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। अब उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह, ऐ इब्राहिम, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ना आपको मेरे हवाले करने की जरूरत है। आपको खुदा बंदे आलम ने मुझे इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। कहा कैसा इम्तिहान? कहा अल्लाह आपको तो ये बड़ा मंसब देने वाला है कि जिसके बदले में खुदा आपसे इम्तिहानात लेगा, खुदा आपसे इम्तिहानात लेगा। और ये माल का इम्तिहान था जनाब इब्राहिम, जो अल्लाह ने आपसे मुझे लेने के लिए भेजा था। तो ये रहा जनाब इब्राहिम का पहला इम्तिहान कि जिन्होंने माल के जरिए से किया था। अब जान के जरिए से इम्तिहान देखिए कि दीन की तबलीग में जनाब इब्राहिम लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक के जनाब इब्राहिम दीन की तबलीग कर रहे हैं। दीन की तबलीग करते करते अब वक्त आया कि जब सजा सुनाई गई जनाब इब्राहिम नमरूद ने जो सजा सुनाई कि जनाब इब्राहिम को आग में जलाया जाए। कोई छोटी मोटी आग में नहीं जलाया जाएगा, बल्कि हफ्तों तक महीनों तक सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां जमा की गई। क्यों? जनाब इब्राहिम को जलाने के लिए। और जनाब इब्राहिम को ऐसे ही आग में नहीं भेजा गया। भैया महीने भर से लकड़ियां जमा हो रही हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। अब वो लकड़ियों का गट्ठा भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, आग भी बहुत तेज लगी होगी। अब जाए कौन? आग के पास जाकर के जलाया कैसे जाए? जैसे वो होता नहीं था, जैसे कहानियां सुनी गई है कि मशवरा बिल्लियों ने किया, उन्होंने मशवरा किया कैसा है कि बिल्ली से हमको बचना है तो कैसे करें। अब ये हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। फिर एक ने कहा कि अब बिल्ली के पास जाकर के घंटी बांधेगा कौन? अब यही मसला हुआ कि जनाब इब्राहिम को आग की सजा को सुना दी गई। कहा कि महीने भर जो है आप लकड़ियों को जमा कर लीजिए, लेकिन जब आग लगा दी जाएगी तो आपके पास जाएगा कौन? तो फिर ये तय पाया कि मिंदीरियत से, जिससे बड़े बड़े जंग के मैदानों में पत्थर फेंके जाते हैं, उसमें बांध करके जनाब इब्राहिम को आग की तरफ डाला जाने लगा। और जब जनाब इब्राहिम आग के और हवा के दरमियान में थे, मिंदीरियत से आग की तरफ आए तो जिब्राइल अमीन नाजिल हुए। अब नाजिल हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं कहना हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि मुझे तुमसे मदद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बस इतना सुनना था, इतना कहना था जनाब इब्राहिम का कि जिस आग में वो जा रहे थे वो आग ठंडी हो गई। ऐसी ठंडी हुई कि जनाब इब्राहिम उस आग से अपने पैरों पर चलते हुए बाहर आए। सिर्फ एक जुमला जनाब इब्राहिम ने कहा कि मुझे तुमसे
اللہ کا نبی آگ میں جاتے وقت آگ میں اپنی موت کو دیکھ رہا ہے، آگ میں جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے جو لگائے ہوئے ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، تو آخر انسان ہے۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اب یہ ہو گیا جناب ابراہیم کا جان کا امتحان۔ اب باری آتی ہے جناب ابراہیم کی اولاد کا امتحان کی۔ اب جناب ابراہیم کے اولاد کی باری آتی ہے۔ دیکھیے جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جن کو تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جناب سادہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں، تو جناب حاجرہ جو کہ ان کی کنیز تھی، ان سے ایک بیٹا ہوا، ان کا نام جناب ابراہیم۔ ہمیں اولاد کو قربانی یاد ہے، 10 ذبح کی قربانی یاد ہے ہمیں اولاد کو۔ یہی وہ امتحان تھا کہ جسے جناب ابراہیم نے کر دیا۔ جناب ابراہیم نے مسلسل خواب دیکھا کہ اے بیٹا، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اپنے بیٹے ابراہیم کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن جب دیکھا دعا کر کے بیان کیا، بیٹا میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا بابا جو آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے آپ اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ جناب اسماعیل نے جملہ کہا۔ اچھا یہ جملہ کہنا کا نظام ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ساتھ گھر سے نکلے، مینا کے میدان میں پہنچے۔ اب ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا، ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم گھر سے نکلے جناب اسماعیل کے ساتھ۔ گھر سے نکلنا تھا کہ گھر سے نکلتے ہی مینا کے میدان میں پہنچے، شیطان آیا۔ شیطان جناب ابراہیم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا نبی اللہ، یہ آپ کیسا مذہب کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ 100 سال کے بعد آپ کو ملا ہے، نہ جانے اگلا بیٹا آپ کو کب ملے۔ ارے یا نبی اللہ گھر پہ جائیے، آپ کی عمر ہو رہی ہے، آپ کو ذہنی آرام چاہیے۔ تو جناب ابراہیم نے ٹنکڑی اٹھائی اور دے مارا ابلیس کو، ہٹ شیطان، کہا ہٹ شیطان۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے؟ کہا کہ جو نبی کے دماغ پر سب شک کرے وہ انسان نہیں ہوا کرتا، وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اب مجھے کیا کہنے دیجیے، یہ تو جناب ابراہیم کا دور تھا کہ جنہوں نے جناب ابراہیم کے دماغ پر شک کیا تو جناب ابراہیم نے فوراً کہہ دیا کہ ہٹ شیطان۔ تو جو بھی نبی کے دماغ پر شک کرے، چاہے وہ ابراہیم کے دور کا ہو یا محمد کے دور کا ہو، وہ انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ وہ انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اب پھر جب وہ کنکریاں کھانے کے بعد جناب اسماعیل کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اسماعیل، تمہارے بابا ضعیف ہو چکے ہیں، تمہاری تو ابھی جوانی کی عمر ہے، تم نے ہم کو شراب پلانا ہے، تم نے ابھی جوانی دیکھنی ہے، دنیا دیکھنی ہے، کہاں اپنے بابا کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہو؟ ارے تمہارے بابا کی عمر ہو گئی ہے، ان کا دماغ جو ہے معاذ اللہ، شیطان نے اپنی زبان میں کہا جناب اسماعیل نے اپنے کنکری اٹھائی اور دے مارا، کہا ہٹ شیطان۔ اب پھر میں وہی جملہ کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ جناب اسماعیل نبی تھے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے فوراً شیطان کو کنکری دے ماری۔ اب میں سوال کروں گا یا نبی اللہ اسماعیل آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ جو نبی کا حکم نہ مانے، نبی کے حکم کو کہے کہ نبی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، نبی کا ذہن صحیح نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ اسماعیل کا دور ہو، ابراہیم کا دور ہو یا محمد کا دور ہو، سلوا دیجیے محمد والے۔ اب پھر یہ شیطان وہاں سے کنکریاں کھانے کے بعد جناب حاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے بی بی حاجرہ، ذرا گھر سے نکلیے، باہر جائیے، میدان میں دیکھیے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے
ملنے کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ اسے ظلم کرنا چاہتے ہیں، اسے مار دینا چاہتے ہیں۔ ارے جلدی جلدی گھر سے باہر نکلیے، میدان میں جائیے، ابراہیم کو روکیے، اپنے اسماعیل کو بچائیے۔ جناب حاجرہ نے کنکری اٹھائی اور دے مارا تھا ہر شیطان۔ ہم نے کہا بی بی حاجرہ، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی دونوں جان گئے کہ یہ شیطان ہے، آپ کو کیسے پتا کہ یہ شیطان ہے؟ تو جناب حاجرہ یہی سوال کرواتے ہیں، کہا کہ کوئی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال کر کے میدان میں لانے کا حکم ہے، کوئی انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ کہوں گا کہ جو اپنی نبی کی بیوی کو میدان میں لانے کا حکم دے، چاہے وہ ابراہیم کا دور ہو، اسماعیل کا دور ہو، چاہے وہ محمد کا دور ہو، وہ انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ محمد وہ انسان نہیں ہوا کرتا، حیوان ہوا کرتا ہے، شیطان ہوا کرتا ہے جو نبی کی بیوی کو میدان میں آنے کا حکم دے، چاہے وہ ابراہیم کا دور ہو، چاہے وہ اسماعیل کا دور ہو، چاہے وہ محمد کا دور ہو۔ اور جب جناب اسماعیل نے چھری چلانا چاہا، جناب ابراہیم نے چھری چلانا چاہا، ہاتھ کانپ رہے ہو، کہا بیٹا تم جوان ہو گئے ہو، میں ضعیف ہو رہا ہوں، میں تمہیں سے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا ہوں، ایسا کرو میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم کے آنکھوں میں پٹی باندھی، اب پٹیوں کو باندھ لینے کے بعد اب چھری چلانا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، چھری چلا دی، چھری چل رہی، لیکن جب پٹی کھولا تو کیا دیکھا کہ اسماعیل بغل میں کھڑے ہیں، ارے ڈوبا ڈوبا ہو گیا ہے۔ اور دنیا والوں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نے ابراہیم کی قربانی کو، ڈوبے والے قربانی کو تو یاد رکھا، لیکن جو حسین نے اپنی، جبکہ ابراہیم دیکھ نہیں سکے تھے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے، آنکھوں میں پٹی باندھ لی، ہاتھوں میں لرزش تھی، تمہیں وہ قربانی یاد رہی، لیکن حسین کے جگر سے پوچھو کہ جس نے آنکھوں کے سامنے علی اکبر کے ناشے کو دیکھا اور علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، لیکن حسین کے ہاتھ میں کانپے۔ یہی تو فرق ہے انسانوں کے امام میں اور نفسوں کے امام میں۔ جناب ابراہیم انسانوں کے امام ہے، حسین نفسوں کا امام ہے۔ عزیزوں، یہ رہا جناب ابراہیم کے اولاد کا امتحان۔ میں نے عرض کیا کہ جناب ابراہیم نے 3 امتحان دیے، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ تب خدا نے ان کو یہ موقع دیا، ایک منصب دیا کہ وہ امام ہوئے، لوگوں کے امام ہوئے۔ تو بہت قربانی امام حسین نے دی کربلا کے میدان میں۔ عزیزوں، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان نہیں، اولادوں کا امتحان۔ ابراہیم نے ایک اسماعیل قربان کرنا چاہا، کیونکہ قربان نہیں ہوا، بچ گیا، لیکن حسین نے اپنی نسل کو قربان کیا، حسین نے اولادوں کو قربان کیا۔ آج حسین کی جان کا قربان کی بھی امتحان دیا، مال کا امتحان دیا، اولاد کا امتحان دیا۔ عزیزوں، آج کی جو تاریخ ہے وہ کن سے منسوب ہے؟ جناب علی اکبر سے منسوب ہے۔ عزیزوں، علامہ اقبال حضرات کی قیامت کا جملہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت وہ پڑھے کہ جسے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، علی اکبر کی شہادت وہ سنے کہ جسے علی اکبر کی شہادت سن لینے کے بعد مر جانا ہو، کیونکہ علی اکبر کی شہادت سن لینے کے بعد زندگی کا مزہ حاصل نہیں رہتا۔ امام کا ایک جملہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم یہ سمجھتے ایک جوان باپ کس طریقے سے اپنے جوان بیٹے کو نصرت کرتا ہے۔ عزیزوں، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، خدا کی سنت اس کا جوان بیٹا چھوڑائے۔ خدایا کبھی بھی
ماں سے اس کے بیٹے کو اٹھایا، بتایا کبھی کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے جوان پر نازا نہ ہو، تو دل ادھر جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے جب بھی کبھی جوان کی میت سامنے رکھی ہوتی ہے اور باپ ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بچہ بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کو اپنے بیٹوں سے امید بنا کرتی ہے، میرا بیٹا جوان ہو کر کے وہ کرے گا، میرا بیٹا جوان ہو کر کے وہ کرے گا، میرا بیٹا جب جوان ہوگا میں اس کی شادی رکھوں گا۔ حسین کو بھی اپنے لال اکبر سے ارمان تھے، میرا بیٹا جب جوان ہوگا تو اس کی شادی رکھوں گا۔ عزیزوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں مسائل علی اکبر کے، کیونکہ ہر طریقے سے بس علی اکبر کا گریہ کرنا چاہیے، کسی میں علی اکبر کا نام لیجیے اور گریہ کرنا شروع کر دیجیے، علی اکبر کا نام سنیے گریہ کرنا شروع کر دیجیے۔ عزیزوں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ پاپا اجازت دے دیجیے۔ ذرا انصاف سے بتائیے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا ایک جوان بیٹا ہو، خدا نخواستہ اسے کینسر ہو جائے، ایسی بیماری ہو جائے کہ جس میں ڈاکٹر بتائے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، اب یہ بچ نہیں سکتا، اب ہے تب ہے۔ بچہ کسی چیز کی خواہش کرے، کیا باپ اسے پورا نہیں کرے گا؟ باپ ضرور پورا کرے گا۔ عزیزوں، چاہے باپ کسی بھی طریقے سے جو ہے پیسے لا کر کے بچے کی خواہش کو پورا کرے گا۔ حسین کی مزدوری جانتے ہو؟ حسین کا 18 برس سے کریئر جوان اکبر، حسین کہتے رہ گئے کہ بیٹا علی اکبر کچھ مانگو، کہا بابا خودی اکبر سب پورا کرتی ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ امام کہتے بیٹا عید ہے آج، کچھ مانگ لو، بابا خودی اکبر سب پورا کرتی ہوں، میں آپ سے کیا مانگوں؟ ایک روز ایسا آیا اس کا مسجد کا رسم والا کہ علی اکبر بابا کو خیمے میں آ کر کے کیا مانگ رہے؟ بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو سر کو لے کر کے کہا کہ دیکھتا بھولنے لگے ہے بیٹا، تمہیں پتا ہے کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت میں مستعد ہوا کرتا تھا تو میں تمہارے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا، اے علی اکبر تم کیا چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں مکہ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بابا مکہ کی اجازت دے دیجیے۔ جناب علی اکبر امام حسین کا اسلام رہتا رہا تو ایک وقت ایسا آیا، کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری پھوپھی اماں نے پالا ہے، کھڑا کرو جاؤ ان سے اجازت دے لو۔ اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے، اجازت دیا، اجازت لے کر کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہو گیا، خیمے کا پردہ اٹھا، پھر خیمے کا پردہ ہو گیا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، خیمے کا پردہ گیا ہے، اور یہ اکبر خیمے سے سنگار میں نکلے تو جیسے بڑے جیسے کوئی جنازہ نکلتا ہو، علی اکبر خیمے میں مکتب میں آئے، مکتب میں آنے کے بعد علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں۔ سنان ابن انس نے ایک واحد ایسا شہید ہے علی اکبر کہ جس نے آخری سلام کو کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بابا مدد میں آئیے، بابا میری مدد میں آئیے، کیوں؟ کیونکہ علی اکبر جانتے تھے کہ صبح سے لے کر کے بابا صبح سے علاقوں کے علاقے اٹھانے کے آئے ہیں اور میں جوان ہوں، میرے علاقے کو میرے بابا نہیں دے سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھٹ ٹوٹا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھٹ ٹوٹا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھٹ کیسے ٹوٹا ہے۔ خدایا مجھے ہمت دے، ایسے اللہ مجھے ہمت دے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھٹ ٹوٹا ہے۔ علی اکبر گھوڑے کا سوار ہے، سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا کہ نیزے کی علی اکبر کے ہڈیوں میں جا کر کے چل گئی۔ اب سنان ابن انس نیزے کو کھینچنا چاہتا ہے، نیزہ نہیں نکلنا ہے،
है, इमाम हुजूर में चलते जाते हैं, अली अकबर की लाशों के करीब पहुंचते जाते हैं। ये वजह है कि जब अली अकबर के जनाजे का इमाम कहते हैं ना कि अली अकबर अपना दर्द भूल है, इब्न कबा बाबा के चेहरे को देखा और चेहरे को देखने के बाद कहते हैं, ऐ बाबा जरा ये बताइए, मुझसे जाते जाते आपकी मेरी लाश को गले भागे हुए हैं, ऐ बाबा आपके दाढ़ी में मिट्टी लगी हुई है, ऐ बाबा ये बताइए आप मुझसे जाते जाते कितनी मरतबा जमीन लगी है, ऐ बेटा छोड़ो ये बताओ तुम्हें कहाँ दर्द है, क्या हुआ है, कहाँ तकलीफ है। अली अकबर कहते हैं बाबा जो सीने में टूट गई है, ऐ बाबा बहुत तकलीफ है, ऐ बाबा सीने में बहुत दर्द है, क्या बेटा हाथ बताओ कहाँ तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है। इतना बड़ा अली अकबर ने रात को बताया, इमाम के सीने को देखना था, इतना बड़ा मैंने शुरू किया, क्या बाबा दो उंगलियों से बदन उठाना आसान था, लेकिन बाबा करबला के जमीन में जवान के सीने से दो उंगलियों से पर्ची का फल निकालना बहुत मुश्किल है। इमाम ने उंगलियों को फंसाया, मैं से पकड़ा, इन्होंने कहा सुना है कि अली अकबर के बंशी के होने के साथ साथ अली अकबर को कलेजा भी आ गया। आइए मैं बताता हूँ कि बंशी के साथ साथ क्या आया। अली अकबर के इमाम ने जब बंशी निकालना चाहिए ना तो बंशी आई, अली अकबर का कलेजा आया, खून का फव्वारा आया, अली अकबर की जान गई, अली अकबर की जान गई। हाँ चीजों अली अकबर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो नीचे क्योंकि जवान का मातम है, जवान की दुनिया को नहीं है, जवान का मसायब है, जवान का रोना है। अजीजों जवान का मरना उस बाप से पूछिए कि जिसकी निगाहों के सामने जवान का जनाजा हो, उस बाप मां से पूछिए कि जिसकी आंखों के सामने उसके मुंह नजर हो। अब अली अकबर की जान रुखसत हो गई, अली अकबर की रूह परवाज हो गई। अब बात आती है कि अली अकबर के जनाजे को कैसे उठाया जाए, अली अकबर के जनाजे को खैमे में कैसे लाया जाए। एक जरूर बात है कि जिसकी कमर अब्बास के मरने से जुड़ गई है, एक बड़े कहा एक जरूर बात है कि जिसकी आंखों की बिनाई जवान बेटे अली अकबर के मरने से चली गई है। अब वो